السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 10۔ یس سر، اس نے انہیں غیر ملکی سمجھ کر مدبانہ لہجے میں کہا، مسٹر ہاسکر سے ملنا ہے؟ ہم ایکریمیا سے آئے ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے ایک بڑی ٹیپ ہے۔ صدیقی نے ایکریمیا لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام؟ کاؤنٹر مین نے کہا، اور پھر اس نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مائیکل اور جیکب۔ صدیقی نے جواب دیا تو کاؤنٹر مین نے ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ باس، کاؤنٹر پر 2 ایکریمین موجود ہیں، اپنے نام مائیکل اور جیکب بتاتے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایکریمیا سے آئے ہیں اور آپ کے لیے ان کے پاس کوئی خاص ٹپ ہے۔ نوجوان نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے بات سننے کے بعد نوجوان نے ریسیور رکھ لیا۔ بائیں ہاتھ پر راہداری کے آخر میں باس کا آفس ہے، دربان کو آپ اپنا نام بتا دیں گے؟ کاؤنٹر مین نے کہا، تھینک یو۔ صدیقی نے ایکریمیا لہجے میں کہا اور بائیں ہاتھ پر موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ چوہان اس کے پیچھے تھا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے سامنے 2 مسلح افراد کھڑے تھے۔ دونوں ہی شکل و صورت سے خاص سخت مزاج کے بدنماش نظر آ رہے تھے۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرا ساتھی ہے جیکب، ہم نے ہاسکر سے ملنا ہے۔ صدیقی نے قریب جا کر ان سے مخاطب ہو کر کہا، ان کی تیز نظریں گھوم رہی تھی، یس سر، باس آپ کے منتظر ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سار لا دیا اور دروازے کو دھکیلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے آخری حصے میں ایک بڑی سی آفس ٹیبل موجود تھی جس کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک گینڈے جیسا جسم کا مالک عظیم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور گلے میں سکارف باندھ رکھا تھا۔ اس کے سر پر کے بال چھوٹے چھوٹے اور ڈریکولا کے انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھوں جیسی تیز چمک تھی۔ تنگ پیشانی اور باری جبڑے بتا رہے تھے کہ وہ ذہنی طور پر انتہائی شاطر مزاج کا مالک ہے۔ اس کی تیز نظریں چوہان اور صدیقی پر جمی ہوئی تھی۔ بیٹھو، میرا نام ہاسکر ہے، اس نے بغیر اٹھے اور بغیر مسافہ کیے اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے انتہائی سخت اور تحقیر بھرے لہجے میں کہا، ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہاسکر۔ چوہان نے شاید اس کے لہجے کے پیش نظر بھڑک کر کہا، تو پھر کس لیے آئے ہو؟ ہاسکر کا لہجہ اس طرح تحقیر آمیز، سوالگر نے تمہیں فون کیا تھا اور تم نے وکی کو بھیج کر اسے ہلاک کروایا، کیوں؟ چوہان نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا تو ہاسکر بے اختیار اسے بڑھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کی کھلی ادراج کی طرف بڑا ہی تھا کہ چوہان کا بازو بجلی کی تیز سے گھوما اور اس کا بھرپور تھپڑ ہاسکر کے چہرے پر اس قدر قوت سے پڑا کہ کمرہ ہاسکر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اور پھر بھاری بھرکم اور گینڈے جیسے جسم کا مالک ہاسکر ایک ہی تھپڑ کھا کر کرسی سمیت سائز پر جا گرا۔ کمرہ چونکہ سانپ پروف نہیں تھا اس لیے صدیقی بجلی کی تیزی سے دروازے کی سائڈ میں ہو گیا۔ اس نے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دونوں دربان تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے کہ صدیقی نے ٹریگر دبا دیا اور ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے۔ صدیقی نے دوبارہ ٹریگر دبا دیا اور تڑپتے ہوئے دونوں دربان ایک بار پھر گولیاں کھا کر گرے، جبکہ ہاسکر نے نیچے گرتی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کرسی اور دیوار کے درمیان پھنس جانے کی وجہ سے وہ فوری طور پر اٹھ نہ سکا تھا اور چوہان نے تیزی سے جیب میں سے مشین پسٹل نکال کر اسے نال سے پکڑا اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے اس کا دستہ ہاسکر کے سر پر مار دیا۔ ہاسکر کے منہ سے گھرراہٹ سی نکلی، اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ ذرا سا کھسک کر اگلی طرف گر گیا اور اس طرح ہاسکر انتہائی بھاری جسم کا آدمی تھا اس لیے وہ زیادہ پھنس کر رہ گیا۔ اس لیے میں چوہان نے دوسرا وار کیا اور پے در پہ وار کرتا چلا گیا اور تقریباً چوتھے یا پانچویں وار کے بعد ہاسکر ڈھیلا پڑ گیا تو چوہان نے ہاتھ روک لیا۔ دستے پر خون لگ چکا تھا۔ صدیقی اب دروازے پر کھڑا تھا۔ خاصا سخت جان آدمی ہے یہ، چوہان نے کرسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ پھر واقعی خاصی جدوجہد کے بعد وہ کرسی کو اٹھا سکا۔ اب ہاسکر کا جسم فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ چوہان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور پھر پوری قوت سے گھسیٹ کر اسے کونے سے باہر نکالا۔ پھر وہ اسے اسی طرح گھسیٹتا ہوا کمرے کے درمیان میں لے آیا۔ میں دیکھتا ہوں شاید اگلی طرف کوئی کمرہ ہو۔ چوہان نے ہاسکر کا جسم چھوڑ کر صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا اور صدیقی نے اس بات میں ساری لا دیا۔ اصلی دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ چوہان نے وہ دروازہ کھولا تو اگلی طرف واقعی ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں بیڈ اور آرام دہ کرسیوں کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتلیں ایک بڑے سے ریک میں بھری ہوئی تھی اور دیواروں پر نیم عریاں عورتوں کی تصویروں کے فریم لگے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر ایک لوہے کی بڑی الماری بھی موجود تھی۔ تم یہیں رکو صدیقی، میں اس ہاسکر سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، چوہان نے کہا۔ جلدی کرنا، کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے یا فون آ سکتا ہے، صدیقی نے کہا۔ جو بھی آئے اسے گولی مار دینا اور اگر فون آئے تو کہہ دینا کہ ہاسکر مصروف ہے، پھر بات ہوگی، دیکھا جائے گا۔ پھر
चौहान ने कहा। सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। चौहान ने एक बार फिर भारी हरकम बेहोश पड़े भास्कर के दोनों बाजू पकड़े, उसे घसीटता हुआ मुलेका कमरे में ले गया। भास्कर को कमरे में छोड़कर वो कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली। अलमारी में इंतहाई जदीद साज तसला मौजूद था, जबकि निचले खाने में उसे हथकड़ियों का एक हिस्सा मिल गया। उसने तेज से हथकड़ियां उठाई, फिर आगे बढ़कर उसने भास्कर को मुंह के बल उल्टाया और उसके दोनों शतीर से बाजू उसकी पुष्ट पर से बांध दिए। उसकी कलाइयों में कड़ा डालकर क्लिप बटन दबाया। क्लिप के साथ खसूसी आवाज हुक भी था। चौहान ने लॉक भी लगा दिया। अब भास्कर उंगलियों की मदद से किसी तरह भी हथकड़ियां खोल ना सकता था, और फिर उसने उसे घसीट कर बड़ी मुश्किल से कुर्सी पर डाला। फिर दोनों हाथों से उसका नाक और मुंह बंद करके थोड़ी देर बाद भास्कर के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने शुरू हो गए। तो चौहान ने हाथ उठाने और फिर मुड़कर दरवाजा खोलकर ऑफिस में आया। उसने मेज पर पड़ा हुआ अपना मशीन पिस्टल उठा लिया। सिद्दीकी, अब ऑफिस का दरवाजा अंदर से लॉक कर दे। फिर उसने इत्मीनान से बैठ गया। चौहान मशीन पिस्टल उठाकर वापस अगली दरवाजे की तरफ आया। उसी लम्हे भास्कर की आंखें खुली। उसके मुंह से कराहों की बजाय कराहों की बजाय गुर्राहट निकल रही थी, और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे चौहान का बाजू घूमा, जिसमें उसने मशीन पिस्टल को उसकी नाल से पकड़ा हुआ था, और वो मशीन पिस्टल का खून आलूद दस्ता पूरी कुव्वत से उठकर खड़े होते हुए भास्कर के जबड़े पर पड़ा। फिर भास्कर भी एहतियात चीखता हुआ वापस कुर्सी पर गिर गया। फिर उससे पहले कि वो संभलता, चौहान का दूसरा बाजू घूमा और इस बार फिर भास्कर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा, और कमरा थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। इस बार भास्कर के मुंह से बहुत ज्यादा चीख निकली। इसके साथ ही तहकीर अमेज लहजे में बात करने का नतीजा मालूम हुआ है तुम्हें? चौहान ने गुर्राते हुए कहा। तुम कौन हो? तुमने ये क्या कर दिया? कौन हो तुम? तुम्हारी जरूरत कैसी हुई? भास्कर ने और चीखते हुए कहा। तो चौहान ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता एक बार फिर पूरी कुव्वत से भास्कर के जबड़े पर मार दिया, और इस बार खटाक की आवाज के साथ ही भास्कर का जबड़ा टूट गया। उसके मुंह से कर्बनाक चीख निकली और उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। बोलो, कहाँ है मादाम शेरी और उसके आदमी? कहाँ है? बोलो। चौहान ने गुर्राते हुए कहा। उसके साथ ही उसका खाली बाजू घूमा और भास्कर के दूसरे जबड़े पर उसका गौसा पूरी कुव्वत से पड़ा, और भास्कर का गाल फट गया और इसमें से खून निकलने लगा। बोलो, कहाँ है ये लोग? बोलो। उसका दूसरा हाथ घूमा और भास्कर के टूटे हुए जबड़े पर एक बार फिर मशीन पिस्टल का दस्ता पड़ा। बोलो, कहाँ है? बोलो बोलो, चौहान ने चीखते हुए कहा। गुलिस्तान कॉलोनी, कोठी नंबर 8, स्ट्रीट नंबर 8। भास्कर ने डूबते हुए लहजे में कहा। इसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। इसके मुंह और गाल से खून बहने लगा। चौहान ने मशीन पिस्टल उछाल कर उसे दस्ते से पकड़ा। दूसरे लम्हे रेट रेट की आवाजों के साथ ही गोलियां एक तवातर से भास्कर के फैले हुए चट्टान जैसे जिस्म पर चलती गई, और भास्कर का मसक शुदा चेहरा और मसक होता चला गया। फिर एक झटके से उसका जिस्म ढीला पड़ गया। फिर कुर्सी पर ढलक किया। चौहान तेजी से मुड़ा और उसने वो दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। क्या हुआ? सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। आओ, एक पता मिल गया कि कोई बाह्य तो नहीं है? चौहान ने दरवाजे के करीब आते हुए कहा। नहीं, मुझे आहट महसूस हुई थी, लेकिन कोई आया नहीं है, सिद्दीकी ने कहा। उसके साथ ही वो दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले। तेज तेज कदम उठाते हाल की तरफ बढ़ते चले गए। हाल में उसी तरह शोर गुल हो रहा था। मंशियात का गलीज और गाढ़ा धुआं पूरे हाल में चकराता फिरा था। फिर दोनों तेज तेज कदम उठाते होटल के मेन कंपाउंड से बाहर आए। चंद लम्हों पर उनकी कारें तेजी से निकल कर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। अब ये मेकअप खत्म करना होगा, चौहान ने कहा, और इसके साथ ही उसने इंतहाई फुर्ती से अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क उतार कर उसे तय किया। फिर डैशबोर्ड खोलकर उसने बॉक्स निकाला और वहां से उसमें रख दिया। जबकि सिद्दीकी ने कार को अचानक एक साइड गली में रोका। फिर थोड़ा सा आगे जाकर उसने उसे रोक दिया। दूसरे लम्हे उसने भी फुर्ती से अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क उतारा, और फिर उसने कार को बैक करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद कार दोबारा तेज से आगे बढ़ी चली जा रही थी। चौहान की कार में बैठती सिद्दीकी को गुलिस्तान कॉलोनी और कोठी का पता बता दिया गया था, इसलिए सिद्दीकी की कार अब गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इस भास्कर को पता कैसे मालूम हुआ? तुमने पूछा था? अचानक सिद्दीकी ने पूछा। नहीं, इतना वक्त ही नहीं था। फिर उसके अंडे में एक नहीं 10 गैंडों जैसी ताकत भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से तो इस पर तशद्दुद करके मैं इसे ट्रांस में ले आया हूँ, और इसने भी होश होने से पहले लाशौरी तौर पर पता उगल दिया, और इससे मालूम इससे हालात पूछ खासी दुश्वार तलब बात है, चौहान ने जवाब दिया। और सिद्दीकी ने इस बात में सार हिला दिया। मेरा ख्याल है कि हम पहले चीफ को रिपोर्ट दे दें, उसके बाद गुलिस्तान कॉलोनी की कोठी पर रेड करें। थोड़ी देर बाद चौहान ने कहा। हम अभी रेड करने नहीं जा रहे, अभी हम इस कोठी का जायजा लेंगे, फिर यहीं से ट्रांसमीटर पर जुलिया को तफसील बताकर उससे मजीद हिदायत लेंगे।
صدیقی نے کہا اور چوہان نے اس بات میں سارے لا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گلستان کالونی پہنچ گئے۔ پھر انہیں اسٹریٹ نمبر 8 میں کوٹھی نمبر 8 کو تلاش کرنا زیادہ دشوار ثابت نہ ہوا۔ وہ کوٹھی کے سامنے آہستہ سے گزرے، پھر دائیں ہاتھ پر جاتی ہوئی سڑک پر روڑ مڑا۔ جیسے ہی کوٹھی کے عقب میں وہ گئے، چوہان دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ صدیقی نے بے اختیار بریک لگائی اور کار روک گئی۔ یہ تو نعمانی کی کار ہے اور سامنے تنویر کی کار کھڑی ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ صدیقی نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ہم سے پہلے کوٹھی میں داخل ہو چکے ہیں۔ چوہان نے کہا، ہاں یہ نعمانی کی کار جس انداز میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس پر چڑھ کر اندر کودے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ صدیقی نے کہا تو چوہان کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا، تیز تیز قدم اٹھاتا نعمانی کی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کار کی چھت پر ہلکے سے نشانات تھے اور صدیقی بھی کار سے اتر کر وہاں پہنچ گیا۔ جو بھی کار پر چڑھ کر اندر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ چوہان نے کہا تو صدیقی بھی اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیسے معلوم ہوا؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہا، دیکھو کار کی چھت پر جوتوں کے نشانات، اگر جانے والا واپس آتا تو دوسرے نشانات ہوتے، جبکہ یہ سنگل نشانات ہیں۔ پھر سارے لاتے کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ صدیقی نے کہا، میں اندر جاتا ہوں، تم یہیں رکو۔ چوہان نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ صدیقی کچھ کہتا، چوہان بجلی کی تیز سے کار کی چھت پر چڑھا اور دوسرے لمحے وہ چل کر دیوار پر چڑھ گیا۔ چند لمحے دیوار پر ساکت رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اندر کود گیا۔ پھر وہی چند لمحے دبکے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور ایک سائڈ راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ بے حد چوکنا تھا اور مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، پھر فرنٹ پر پہنچ گیا، لیکن یہاں بھی کوئی آدمی نہ تھا۔ کوٹھی تو خالی تھی۔ چوہان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو کوٹھی کے اندر گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کا خدشہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ کوٹھی واقعی کوٹھی ایسی تھی جس میں چند آثار نظر آ رہے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوٹھی کو کچھ گھنٹے پہلے خالی کیا گیا۔ اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، پھر کوٹھی سے باہر آ کر ایک بار وہ سائڈ راہداری سے واپس پائیں باغ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ باہر سے تو وہ کار پر چڑھ کر اندر کودا تھا، لیکن اسے اندر سے اونچی دیوار پر چڑھنا مشکل ہوتا، اس لیے وہ تیزی سے مڑا اور پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھاٹک کا کنڈا اندر سے لگا ہوا تھا، اس نے پھاٹک کھولا، باہر آ گیا۔ پھاٹک خود بخود اس سے کھلتا چلا گیا۔ چوہان تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کے سائڈ سے ہو کر اکوی طرف پہنچے اور دوسرے لمحے بجلی کی تیز سے ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں جا کر لگا کہ دو غیر ملکی بھی ہوش صدیقی کو اٹھا کر تیزی سے بائیں کی طرف کی کوٹھی کے اکوی دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ چوہان کی اونٹ بے اختیار بھیج گیا۔ وہ اب ساری صورتحال سمجھ چکا تھا۔ مجرموں نے اپنا اڈا کوٹھی نمبر 8 سے ملیکا کوٹھی کو بنایا ہوا تھا، اس لیے جو بھی کوٹھی نمبر 8 کے چکر میں یہاں آتا اسے بھی ہوش کر کے سائڈ پر لے جایا جاتا۔ چوہان نے تیز سے ہاتھ میں بندھی ہوئی دستی گھڑی کا وینڈ بٹن کھینچا، تیز سے گھڑی کی سوئیوں کو گھمانے لگا۔ جیسے سوئیاں مخصوص ہندسوں تک پہنچی، چوہان نے وینڈ بٹن کو مخصوص انداز میں دبایا، گھڑی کا ایک ہندسہ تیز سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو چوہان کالنگ۔ چوہان نے کال منہ سے لگا کر بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس جولیا اٹینڈنگ یو۔ چند لمحوں بعد جلتا بجھتا ہندسہ مسلسل چلنے لگا، اس کے ساتھ ہی جولیا کی آواز سنائی دی، جولیا میں چوہان بول رہا ہوں۔ اور چوہان نے کہا اور مختصر سے الفاظ میں اپنی یہاں موجودگی اور ساری صورتحال بتا دی۔ اوہ، اس لیے میں صالحہ نعمانی اخاوت سے اب تک کوئی رابطہ نہیں کر سکی، تو میں چیز سے بات کر کے تمہیں پھر کال کرتی ہوں، اوور اینڈ آل۔ جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی مسلسل جلتا ہوا ہندسہ ایک بار پھر جلنے بجھنے لگا، تو چوہان نے وینڈ بٹن کو اور دبا کر وائس ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ مادام شیری کی آنکھیں کھولی تو پہلے کی طرح لاشعوری طور پر سوچنے کی کوشش کی، مگر راڈ میں جکڑے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گئی۔ خواہ جدوجہد کر کے اپنے اس نازک اور خوبصورت جسم کو تکلیف مت دو مادام شیری۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مادام شیری نے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے عمران کے بولنے سے پہلے ویسے نظر نہ آیا ہو اور اب اچانک نظر آنے لگا۔ تم کون ہو؟ کیا تم نے میک اپ کر رکھا ہے؟ لیکن تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مادام شیری کا لہجہ اب کافی سنبھلا ہوا تھا۔ تم جیسی خوبصورت چیز کے سامنے اگر میں بغیر میک اپ کے آ جاتا تو ظاہر ہے بنتا ہوا اسکوپ بھی ختم ہو جاتا، اس لیے مجبوری تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اپنی اصل شکل میں بھی خاص سے وجیح ہو، تم نے خواہ مخواہ میک اپ کیا ہے۔ مادام شیری نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ مادام شیری کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، کیونکہ مادام شیری کے مطابق ان تو رانا ہاؤس سے کاستانی ریز کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکا ہے۔ عمران تو اور مادام شیری کو 100% یقین تھا کہ کاستانی ریز کا شکار کی صورت بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر اس کا اور بلیک زیرو کا قدوقامت بھی ایک جیسا تھا اور بلیک زیرو پہلے سے ٹکرا چکا تھا، اس لیے مادام شیری یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بلیک زیرو میک اپ کر کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ مادام شیری جس سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے وہ میرا استاد ہے، میں اس کا ناخلف شاگرد علی عمران ہوں، اور چونکہ تمہاری پھرتی اور مارشل آرٹ میں مہارت کی تعریف میرے استاد نے کی ہے، اس لیے مجبور ہوں مجھے تمہارے
راڈ میں تمہیں جکڑنا پڑا کیونکہ مجھے لڑاکا عورتوں سے بے حد خوف آتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ تم انسان ہو، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مادام شیری نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا تمہارا اندازہ درست ہے، کاستانی ریس کا شکار زندہ نہیں ہوا سکتا، لیکن دیکھو میں تمہارے سامنے زندہ سلامت ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ شیڈاگ انتہائی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہتھیار استعمال کرتی ہے، لیکن کاستانی ریس کا تو بہت پہلے حل دریافت ہو چکا ہے، اب تو بچہ بچہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، کاستانی ریس کا آج تک کوئی توڑ دریافت نہیں کر سکا۔ بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ ٹھیک ہے، میرا نام مادام شیری ہے اور میرا تعلق شیڈاگ سے، اور بولو۔ مادام شیری نے کہا اور پھر عمران بے حد مسکرا دیا۔ گڈ شو، تم واقعی دلیر اور حوصلہ مند خاتون ہو۔ تم صرف یہ بتا دو کہ کیا اب اس کا شیڈاگ کا سپر چیف لارجنٹ ہے یا کوئی اور بن چکا ہے؟ عمران نے مسکراتے کا تو مادام شیری بھی اختیار چونک پڑی، اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم چیف کا نام کیسے جانتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اوہ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، مادام شیری نے تیارت والے لہجے میں کہا۔ وہ اور میں مل کر گلیوں میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، کھڑکیوں کی شیشے پر نشانہ بازی کیا کرتے تھے، اور جب بھی وہ ایسا کرتا تھا جب میں ایسا کرتا تب بھی وہی پکڑا جاتا، کرتے میں بزدل ہونے کی وجہ سے بھاگ جاتا تھا، شاید اس نے بزدلی کو چھپانے کے لیے اس قدر جدید ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے۔ بہرحال تمہارے جواب سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ابھی تک شیڈاگ کا چیف لارجنٹ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم واقعی علی عمران ہو؟ مادام شیری نے تیارت بھرے لہجے میں کہا ہاں، فی الحال تو واقعی علی عمران ہوں، مستقبل کا پتہ نہیں۔ ایک بات بتا دوں، میں نے شاید اپنے مشن کی ناکامی کے بعد اپنے خلاف خود ہی انتقامی کارروائی شروع کر دی، ورنہ مجھے کیا پتا کہ لارجنٹ نے کبھی اس سے اجازت نہیں دے سکتا، اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ عمران نے اسے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بتایا سپر چیف تو اس ناکامی کی خبر ہی نہیں پہنچی، ورنہ میں تمہیں یہاں نظر نہ آتی۔ یہ تو میرے سیکشن کے چیف کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ناکامی کا داغ دھونے کا موقع دے دیا۔ مادام شیری نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ تو یہ بات ہے، لیکن صابن کون استعمال کرنے دیا؟ عمران نے چونک کر کہا تو مادام شیری بے اختیار چونک پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے اثرات ابھرے۔ صابن؟ کیا مطلب؟ یہ تم اچانک امکانہ انداز میں باتیں کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ مادام شیری نے منہ بناتے ہوئے کہا اس سے پتہ چلتا کہ میں کما رہا ہوں، اور عورتوں کے نقطۂ نظر سے کمارے مرد احمق اور شادی شدہ مرد خراٹ ہوتے ہیں۔ باقی رہی صابن کی بات تو ظاہر ہے، ناکامی کا داغ آپ خالی پانی سے تو نہیں دھل سکتا، کوئی صابن یا کوئی ڈٹرجنٹ، کوئی کچھ نہ کچھ تو بہرحال استعمال کرنا پڑتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مادام شیری بے اختیار ہنس پڑی۔ اب سکون آ گیا اور کاستانی ریس کے فائر کے باوجود زندہ سلامت، اور مجھے پتا چل گیا کہ میں اپنے دوسرے سیکشن میں بھی ناکام ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے سوار کوئی چارہ نہیں کہ یا تو تم مجھے گولی مار دو یا پھر میں خودکشی کر لوں۔ مادام شیری نے کہا ارے خودکشی کرے تمہارا دشمن، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا، ویسے بھی تم مجھے یہ دھمکی نہ دو، کیونکہ میں نے تمہیں ہوش میں لانے سے پہلے چیک کیا ہے کہ تمہارے دانت اصلی ہیں، تمہارے خوبصورت جسم کے اندر کوئی بم وغیرہ بھی نہیں ہے، اور ورنہ جیسا مارٹر کے جسم میں بم تھا پھر اس کے بعد یہ ہو سکتی تھی کہ وہ مار سکتا تھا۔ میں تمہیں کس سے گولی سے مار سکتا ہوں؟ البتہ یہ بات دوسری ہے کہ شیڈاگ نے پکیشے کے اہم ادارے پکیشے سیکرٹ سروس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایسا جرم ہے جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں، اس لیے اب شیڈاگ کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مادام شیری نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تم جو بھی چاہو کہہ سکتے ہو، مادام شیری نے کہا، پھر تو میرے کہنے کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر اور شیڈاگ کا مین ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دو، باقی میں سب خود کر لوں گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے کہا سوری علی عمران، یا جو بھی تم ہو، ناممکن ہے۔ مادام شیری نے جواب دیا کیوں ناممکن ہے؟ عمران نے چونک کر کہا میں بتا ہی نہیں سکتی، اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں میرا جسم خود بخود بلاسٹ ہو جائے گا۔ مادام شیری نے کہا میں نے تمہیں بتایا کہ میں نے تمہیں ہوش میں لانے سے پہلے تمہاری چیکنگ بھی کر لی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر اور مین ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی بتا دو تاکہ میں تمہاری چیف کو تمہاری کامیابی کی مبارکباد دوں اور اپنے لڑکپن کے دوست لارجنٹ سے گپ شپ بھی لگا سکوں۔ عمران نے کہا سوری میں کچھ نہیں بتا سکتی، مادام شیری نے صاف الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو مادام شیری، تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ تم رات میں جھگڑی ہوئی ہو اس لیے مجبور ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہیں بہرحال وہ سب کچھ بتانا پڑے گا جو میں پوچھ رہا ہوں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم مجھے گولی مار سکتے ہو، خنجروں سے میرے جسم پر زخم ڈال کر ان پر مرچیں چھڑک سکتے ہو،
مجھ پر جسمانی تشدد کر سکتے ہو، مجھ پر تیزاب ڈال سکتے ہو، اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مادام شیری یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں بتائے گی۔ تم جو چاہے کر لو، شیری نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب کے بغیر تم سب کچھ بتا دو گی؟ مجھے عورتوں کی زبان کھلوانے کے بغیر کسی تشدد کے 1000 طریقے آتے ہیں، عمران نے کہا۔ تم جو چاہے طریقہ استعمال کر سکتے ہو، مادام شیری نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لے، پھر اٹھ کر ہوتے سمڑا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑا۔ آپریشن روم میں جانے کے بعد وہ ایک سائڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں سے ویسٹ واٹر گٹر پائپ کا حوض موجود تھا جس پر ڈھکن تھا۔ اس نے کمرے سے دھاگا اور بڑی سی چمٹی اٹھائی، گٹر کے حوض کا ڈھکن کھول کر اس نے چمٹی کی مدد سے حوض کی دیوار سے چمٹا ہوا ایک انتہائی مکروہ شکل کا کیڑا پکڑا۔ پھر اس نے دھاگے کے ایک سرا اس کے جسم سے باندھا، اس دھاگے سے لٹکے واپس اس کمرے میں آیا جہاں مادام شیری موجود تھی۔ اس نے دھاگے اور کپڑے والا ہاتھ عقب میں کیا ہوا تھا۔ ہاں تو مادام شیری، کیا تم کچھ نہیں بتاؤ گی؟ عمران نے مسکراتے کہا۔ میں اپنی بات بار بار دہرانے کی عادی نہیں ہوں، مادام شیری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تو اس کا ہاتھ آ گیا۔ دوسرے لمحے دھاگے میں بندھا ہوا انتہائی مکروہ کیڑا اس نے مادام شیری کی آنکھوں کے سامنے لہرانا شروع کر دیا۔ اس کیڑے کو دیکھتے ہوئے مادام شیری کا چہرہ یک لخت بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے مادام شیری کہ تم انتہائی نفیس خاتون ہو، تمہارے جسم سے اٹھنے والی آرڈن خوشبو ہی بتا رہی ہے کہ تمہارا ذوق کتنا حسین ہے، لیکن جب یہ کیڑا میں تمہاری شرٹ کے کالر میں ڈالوں گا اور یہ تمہاری پشت پر رنگے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ تشدد کیسے کہتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے کہا، اوہ نہیں نہیں، اسے ہٹاؤ، اسے ہٹاؤ، میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتی، دور ہٹاؤ اسے۔ مادام شیری نے یک لخت ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر دی۔ آنکھیں بند کر لینے سے تم اپنی پشت پر رینگنے سے نہ روک سکو گی اسے۔ لو اب تیار ہو جاؤ، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کرسی کے عقب میں آیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے کالر کو کھینچا۔ نہیں نہیں، میں بتا دوں گی، پلیز ہٹا لو اسے، مت کرو یہ حرکت، مجھے مار دو گے پلیز۔ مادام شیری نے یک لخت ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اپنے جسم پر اس کیڑے کے رینگنے کے تصور سے ہی لرزہ سا آ گیا تھا۔ تمہیں بتانا پڑے گا مادام شیری، ورنہ یہ تو ایک کیڑا ہے، میں گٹر میں موجود ہزاروں اشرات الارض لا کر تمہارے جسم پر چھوڑ دوں گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، پلیز فار گاڈ سیک پلیز، مادام شیری نے پہلے سے زیادہ کانپتے ہوئے کہا۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد یہ کارروائی شروع ہو جائے گی، اور جب یہ کیڑا تمہاری پشت کے درمیان تک پہنچے گا میں 100 اور کیڑے تمہارے جسم پر چھوڑ دوں گا۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، رک جاؤ، مادام شیری نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا۔ بتاؤ بھرنا، عمران نے کہا تو مادام شیری نے دونوں کی ٹرانسلیٹر فریکوینسی بتا دی۔ کوئی کوڈ وغیرہ؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کوئی کوڈ نہیں ہے، یہ فریکوینسیز کا علم صرف ٹاپ ایجنٹس کو ہے، مادام شیری نے جواب دیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا، پھر وہ گٹر کا کیڑا اٹھا کر واپس گٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کیڑا گٹر میں واپس رکھا، ڈھکن بند کیا تھا، سے بلیک زیرو کے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب، میں نے آپ کو واپس آتے دیکھا تھا، اس لیے میں ادھر ہی آیا ہوں، بلیک زیرو نے قریب پہنچ کر کہا۔ لیکن کیا بات ہے کہ تو پریشان ہو؟ عمران نے چونک کر کہا۔ نہیں، یہاں پہ کچھ لوگ ایسی ڈاک کے جنٹوں نے گلستان کالونی کی کوٹھی نمبر 8 اسٹریٹ نمبر 8 میں اڈا بنایا ہوا تھا، اور پھر سروس کی 3 ٹیموں نے علیحدہ علیحدہ اڈے کا سراغ لگایا۔ سیکرٹ سروس کی 3 ٹیموں میں تنویر اور صالح کے ساتھ ساتھ نعمانی خاور سے صدیقی اور چوہان نے بھی اس کا سراغ لگا لیا۔ جب چوہان اور صدیقی وہاں پہنچے تو اس کوٹھی کی اگلی طرف تنویر اور نعمانی دونوں کی گاڑیاں موجود تھی۔ چوہان صدیقی کو باہر چھوڑ کر اندر گیا تو کوٹھی خالی تھی۔ چوہان فرنٹ گیٹ سے نکل کر اگلی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی میں صدیقی کو بے ہوش کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ چوہان سمجھ گیا کہ باقی ممبرس کو بھی وہیں لے جایا گیا ہوگا، اور اس نے ڈال دینے کے لیے اس نے کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی میں اڈا بنایا۔ جو بھی وہاں چیکنگ کے لیے جاتا اسے کسی جدید آلے کی مدد سے بے ہوش کر دیا جاتا۔ چوہان نے جولیا کو وہاں ٹرانسلیٹر پر رپورٹ کی، اور جولیا نے مجھ سے بات کی ہے، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ وہ سفتر اور کیپٹن شکیل کو کال کر کے چوہان کی مدد کے لیے بھجوا دے، لیکن میں پریشان اس لیے ہو گیا ہوں کہ اس مادام شیری نے یقیناً اپنے آدمیوں کو سیکرٹ سروس کے ممبر کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دیا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی حرکت ہی نہ کر ڈالی ہو۔ بلیک زیرو نے کہا، وہ ویری بیڈ، تمہارا خدشہ درست ہے، میں اس مادام شیری سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے کہا، تیز تیز قدم اٹھاتا واپس بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ مادام شیری جو کہ بیٹھی ہوئی تھی، تمہارے آدمیوں کی ٹرانسلیٹر فریکوینسی کیا ہے؟ عمران نے کیمرے میں داخل ہوتے تیز لہجے میں کہا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سوری، میں اب مزید کچھ نہیں بتاؤں گی، مادام شیری نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ یو نان سینس، جلدی بتاؤ، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں،
بس میں نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا۔ میں اپنے آدمیوں کو ہلاک نہیں کرا سکتی، تم اب بے شک گٹر کے سارے کیڑے چھوڑ دو۔ مادام شیری نے کہا تو عمران بکری کس تیز سے آگے بڑھا، کرسی کی حکم میں آیا، اس نے حکمی دیوار پر موجود سوئچ بورڈ کا ایک بٹن پریس کر دیا، کٹارے کے ساتھ ہی مادام شیری کے جسم کے گرد موجود راڈ غائب ہو گئے۔ مادام شیری بجلی کی تیز سے اٹھی تھی کہ عمران کا بازو اس کی طرف بڑھا، دوسرے لمحے مادام شیری ہوا میں کسی گیند کی طرح بلند ہو کر کلابازی کا کر چیختی ایک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گری۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تڑپا، لیکن پھر اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہوتا چلا گیا۔ وہ پھر عمران اس کی طرف تیزی سے بڑھا، اس نے جھک کر ایک طرف اس کے سر پر دوسرا اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے پہلے کہ مخصوص انداز میں جھٹکا دیا، مادام شیری کا انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے اسی طرح جھکے انداز میں اس کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد مادام شیری کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے۔ عمران سیدھا ہو گیا، اس نے اپنا پیر مادام شیری کی گردن کے ساتھ لگا کر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد مادام شیری کو ہوش آیا تو عمران نے پیر اس کی گردن پر رکھ کر اسے گھما دیا۔ مادام شیری کا ہوش میں آ کر اٹھتا ہوا جسم یک لخت ایک جھٹکے سے نیچے گرا، اس کا چہرہ ایک بار پھر مسخ ہونے لگ گیا، اس کے منہ سے کھٹکھٹاہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ عمران پیر کو تھوڑا واپس